ایک بول میں کیوبز میں کٹی ہوئی بونس چکن لیں. اس میں ہاف کپ دہی، 4 سے 5 چمچ فریش کریم، 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ، 1 چمچ دھنیا اور سبز مرچ کا پیسٹ، کوٹی لال مرچ، ہلدی، نمک، کالی مرچ، دھنیا اور زیرہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر شامل کریں. اچھے سے مکس کریں اور کم از کم 1 گھنٹہ فریج میں میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں. اب ایک پین میں تھوڑا سا آئل گرم کریں. میرینیٹڈ چکن ڈالیں. اچھے سے بھونیں جب تک پانی خشک نہ ہو جائے. شروع میں فلیم ہائی رکھیں تاکہ چکن کا کلر ہلکا سا گولڈن ہو جائے اور اس میں اچھا سا فلیور آ جائے. چکن ڈالنے کے بعد اس وقت تک بھونے جب تک تیل اوپر نہ آ جائے. یہی اصل ذائقہ پیدا کرتا ہے. کلر چینج ہو جائے اور پانی خشک ہو جائے تو ہاف کپ پانی شامل کریں. کور کر کے چکن کو اچھے سے گلنے دیں. جب چکن گل جائے اور پانی خشک ہو جائے تو بوٹیوں کو نکال لیں. سب بوٹیاں نکل جائیں تو گریوی میں 2 ٹماٹر پیس کر شامل کریں. لو فلیم پر گریوی کو گاڑھا ہونے دیں. جب تک ٹماٹر بھون رہے ہیں ہم اپنا چکن گرل کر لیتے ہیں. اوون والی جالی کو چولہے پر رکھیں. اس پر آئل برش کریں تاکہ بوٹیاں چپکے نہ. چکن کو جالی پر رکھ کر چند سیکنڈز کے لیے کلر آنے تک گرل کریں. چکن میں مزے کا سموکی ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور گرل کے نشان بھی. ایسے ہی سارے چکن کو گرل کر لیں. زیادہ دیر نہیں رکھنا، جلانا نہیں. فلیم میڈیم رکھیں. چکن پیسز کے درمیان فاصلہ رکھیں تاکہ ہیٹ اچھی طرح پہنچے. دونوں طرف سے برابر گرل کریں. اگر ہلکی سی جلی ہوئی سموکی خوشبو آئے تو سمجھیں گرل بالکل صحیح ہو رہا ہے. چولہے پر جالی رکھ کر گرل کرنے سے چکن کو ڈائریکٹ ہیٹ ملتی ہے جس سے گھر میں تقریباً باربیکیو جیسا ٹیسٹ حاصل کیا جا سکتا ہے. سارا چکن گرل ہو چکا ہے. اسے پلیٹ میں نکالیں. ٹماٹروں کا پانی خشک ہو چکا ہے. اچھے سے بھون کر 3 سے 4 چمچ فریش کریم شامل کریں. مزیدار سی گریوی تیار ہو چکی ہے. اب اس گریوی کو سرونگ ڈش میں نکالیں. اس کے اوپر گرل کی ہوئی بوٹیاں رکھیں. پین میں بٹر گرم کریں. اس گرم بٹر کو چکن کے اوپر ڈالیں. انین رنگز اور لیمن سلائسز سے سجائیں. مزیدار سی چکن ٹکا کڑھائی تیار ہے. اسے رات کو بنا کر رکھیں اور صبح سحری میں پراٹھے کے ساتھ کھائیں. بہت ہی ایزی ریسیپی لیکن ٹیسٹ میں بالکل الگ. چند سادہ سی ٹپس اور صحیح بنائی کے ساتھ آپ گھر میں اسموکی اور بھرپور فلیور حاصل کر سکتے ہیں. ایک بار ریسیپی ضرور ٹرائی کریں، پھر بتائیں آپ کے گھر میں سب کو کیسی لگی. اگلی ریسیپی کے ساتھ پھر ملتے ہیں. تب تک کھانا بناتے رہیں اور اپنے کچن کو مزیدار خوشبوؤں سے مہکاتے رہیں. اللہ حافظ.